لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وطهارتهم وسخاوتهم وجلالتهم وولايتهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال امام الصادق علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم. تینا قبر الحسین علیہ السلام شفاء من کل داء. صلوات بھیج دیں بآواز بلند. جناب ابو طالب علیہ السلام پہ بآواز بلند سلوات. بزرگان مذہب و ملت، برادران ایمانی، کرم ہے حضرات چہاردہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کا، اور خصوصی صدقہ ہے شہزادی کونین بنت جناب رسول الثقلین مادر حسنین صدیقہ طاہرہ راضیہ مرضیہ بطول عذرا حورین سیاہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ. جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ پہ بآواز بلند سلوات. بی بی سلام اللہ علیہ کی نعلین پاک سے
لپٹی ہوئی گرد کے ذروں کا تصدق ہے کہ کاتب تقدیر نے ہمارے کاسے دل میں محبت اہل بیت کے موتی بھر دیے۔ اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہم جیسے بے حیثیت لوگوں کو فرش عزا پر بلا کے رسولوں کے پہلو میں بیٹھنے کا شرف عطا فرمایا۔ یہ وہ احسانات عظیم ہیں کہ اگر عمر جناب نوح میسر ہو کہ سلام ہو ان پر اور ایک سجدہ شکر میں زندگی بسر ہو تو زندگی تمام ہو جائے گی، حق شکر ادا نہ ہوگا۔ ایک مجلس اس سے قبل برپا ہو چکی، مکمل مجلس، کامیاب مجلس، کہ خدا قبول کرے۔ میں آپ کی خدمت میں صرف اس غرض سے حاضر ہوا ہوں کہ میرا نام بھی آج ذکر حسین کرنے والوں کی فہرست میں درج ہو جائے۔ تو چند لمحے آپ سے گفتگو ہے، کوئی طویل گفتگو نہیں ہے، مگر توجہ شرط ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں جن فقرات نورانیہ کی تلاوت کی ہے، اس میں ہمارے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام حضرت کا ارشاد گرامی ہے، تینا قبر الحسین علیہ السلام شفاء من کل داء۔ قبر حسین علیہ السلام کی مٹی کل بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ ڈاکٹر صاحب ذرا غور فرمائیے، فرماتے ہیں قبر حسین علیہ السلام کی مٹی کل بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ اسے کہتے ہیں حکمت کلام معصوم، اسے کہتے ہیں معجزہ کلام امام۔ اسی لیے کہا گیا ہے کلام الامام امام الکلام۔ امام کا کلام ہر کلام کا امام ہوتا ہے۔ معصوم کیا فرما رہے ہیں؟ قبر حسین علیہ السلام کی مٹی کل بیماریوں کے لیے شفا ہے، دوا نہیں کہا۔ اہل نظر بیٹھے ہیں، دوا نہیں کہا، شفا کہا۔ مولا دوا کیوں نہیں کہتے؟ کہ آنے والے زمانے کے منافق کی حیثیت جانتا ہوں، اگر دوا کہہ دوں گا تو منافق سر کھجا کے کہے گا دوا کھائی تو تھی، فائدہ کہاں ہوا؟ اللہ اکبر، صلوات بھیجیں بآواز بلند۔ غور فرمائیے گا، ادھر تشریف لے آئیں آپ، ایک صلوات بھیجیں بآواز بلند۔ اللہم صلی علی محمد۔ آنے والے زمانے میں منافق یہی کہے گا دوا کھائی تو تھی، فائدہ کہاں ہوا؟ تو میں دوا نہیں کہہ رہا ہوں، میں شفا کہہ رہا ہوں۔ مگر آؤ علاج کے لیے، آؤ تو صحیح۔ کربلا کا دروازہ کھلا ہے، کربلا کے رستے کھلے ہیں، آ جاؤ میرے پاس، میں بتاتا ہوں کہ کیسے شفا ملتی ہے۔ میرے جد حسین کی قبر کی مٹی کل بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ اب دیکھیے ان کا صاحب، یہ کیا کہ مٹی میں شفا؟ میں یہ نہیں جانتا مٹی میں شفا ہے یا نہیں یا کیسے ہے، میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہہ کون رہا ہے۔ اللہ اکبر،
میں تو یہ جانتا ہوں کہہ کون رہا ہے، اس لیے کہ معیار کلام، وزن کلام متکلم کی حیثیت سے ہوتا ہے۔ ایک بات میں کہوں اس کا وزن کچھ اور ہوگا، وہی بات کوئی ایک بہت بڑا عالم دین کہہ دے اس کا وزن کچھ اور ہوگا، اور وہی بات سیستانی صاحب کے ہاں سے آ جائے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں ذرا غور فرمائیں۔ تو جیسے جیسے معیار بدلتا جائے گا ویسے ویسے وزن کلام بدلتا جائے گا۔ سب سے پہلے یہ دیکھیے یہ کہا کس نے؟ کہا اس نے ہے، جملہ کہہ رہا ہوں، اہل نظر سے دعائیں چاہتا ہوں، کہا اس نے ہے جو سچوں کے گھرانے میں سچا کہلاتا ہے۔ میرے چھٹے امام کا لقب کیا ہے؟ صادق آل محمد، سچوں کے گھرانے میں سچا۔ ان کا سچوں کا گھرانہ کیا کہنا چاہتے؟ میں نے کہا میں تھوڑی کہہ رہا ہوں، نصارہ نجران نے کہا ہے۔ ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر، نصارہ مان چکے ہیں یہ سچے ہیں۔ کیا تم نصارہ سے بھی گئے گزرے ہو؟ نصارہ مان چکے ہیں یہ سچے ہیں، تو سچوں کے گھرانے کا سچا کہہ رہا ہے کہ قبر حسین علیہ السلام کی مٹی کل بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ ان کا کیسے شفا ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں کیسے خدا ہے؟ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ قبر حسین کی مٹی میں کیسے شفا ہے، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کیسے خدا ہے؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کیسے قرآن کلام اللہ ہے؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کیسے دین اسلام اللہ کا بھیجا ہوا ہے؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کیسے جنت ہے، کیسے حوریں ہیں، کیسے کوثر ہے، کیسے سلسبیل ہے، کیسے غلمان ہیں، کیسے قیامت کا تصور ہے، کیسے جنت اور جہنم ہے، کیسے آدم ہیں، کیسے نوح ہیں، کیسے ابراہیم ہیں، کیسے موسیٰ ہیں، کیسے عیسیٰ ہیں۔ ارے توحید پرست ہو، فرزندان توحید ہو، ماشاءاللہ۔ ہائے ہائے ہائے، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ وہ کہہ رہا ہے لم یلد ولم یولد، حضور ہیں فرزندان توحید میں۔ ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر، کیسے خدا ہے بتاؤ؟ ملے ہو، پہلو میں بیٹھے ہو، مصافحہ کیا ہے، بات چیت کیا، ان کا توبہ کیجئے۔ وہ جسم کہاں رکھتا ہے؟ تو جب جسم نہیں رکھتا تو محشر میں تخت پر بٹھانے کا ارادہ کیوں ہے؟ ہائے 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 ہائے، نعرہ حیدری۔ میں آپ کا عقیدہ جو عقیدہ امامیہ ہے اس کی وکالت کر رہا ہوں۔ بھائی جب جسم نہیں رکھتا تو محشر میں تخت پر بٹھانے پر کیوں تلے ہوئے ہو؟ اللہ اکبر، خود دوزخ سے بچنا چاہتے ہیں۔ وارث جھولی، خدا تجھے سلامت رکھے۔ خود دوزخ سے بچنا چاہتے ہیں۔ عقیدہ نجس کیا ہے؟ العیاذ باللہ، میں تو دہرانا بھی مناسب نہیں سمجھتا۔ تو کیسے خدا ہے، کیسے جنت ہے؟ گئے ہو، دیکھی ہے جنت؟ ان کا جنت یہاں کہاں دیکھیں گے؟ ہم سے پوچھو، ان کا آپ نے دیکھی؟ ہم نے کہا دیکھی ہے۔ ہائے 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 ہائے، دیکھیے، ان کا ابھی مرے نہیں، دیکھی کیسے؟ کربلا گئے تھے، جنت دیکھا۔ ہائے 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 ہائے، غور کریں یا اللہم صلی علی۔ کربلا جنت دیکھی؟ ہاں ہم نے دیکھی ہے۔ کہاں؟ کربلا گئے تھے، دیکھا ہے۔ کوثر کا ذائقہ چکھا ہے؟ ہم نے چکھا ہے۔ کیسے؟ سبیل کا پانی لگا ہوا تھا، پیا ہے۔ آئے ہائے 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 ہائے، ان کا جنت کی ہوا کھائی ہے؟ ہم نے کہا کھائی ہے۔ کہاں کھائی ہے؟ عباس کا پرچم لہرا رہا تھا۔
ذرا غور فرمائیے، یہ کوئی لفظوں تک بات محدود نہیں ہے، اس کے بطن میں جائیے تو عین حقیقت آپ کو یہی نظر آئے گا۔ اچھا تو کیسے جنت گئے؟ نہیں، اچھا کیسے کوثر ہے بتاؤ، کیسے سلسبیل ہے بتاؤ۔ ہم سے پوچھ رہے ہو مٹی میں شفا کیسے ہے؟ بتاؤ اللہ کیسے آئے، جنت کیسے ہے، کوثر کیسے ہے، حوریں کیسے ہیں، قرآن کیسے؟ ان کا توبہ کیجئے۔ حضور نے کہا اللہ ہے تو ہے، حضور نے کہا جنت ہے تو ہے، حضور نے کہا کوثر ہے تو ہے، حضور نے کہا حوریں ہیں تو ہیں۔ تو جس طرح حضور نے کہا اللہ ہے تو ہے، حضور نے کہا جنت ہے تو ہے، حضور نے کہا کوثر ہے تو ہے، اسی طرح امام صادق نے کہا مٹی میں شفا ہے تو ہے۔ ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر۔ اللہ وقت بدلا ہے، زبان تھوڑی بدلی، لہجہ تھوڑی بدلا۔ اولنا محمد واوسطنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد۔ اوکا صاحب سمجھ میں جملہ کہہ رہا ہوں، بیاض دل پر لکھیے گا۔ سمجھ میں نہیں آتا مٹی میں شفا، ارے سمجھ میں کیسے آئے؟ اچھی مٹی کے بنے ہوتے تو سمجھتے۔ اللہ اکبر۔ اہل زباں کے درمیان نہ کہوں تو کہاں کہوں گا؟ میاں اچھی مٹی کے بنے ہوتے تو سمجھتے کہ مٹی میں شفا کیسے ہے۔ اللہ اکبر، دنیا چاند پر جا رہی ہے، تم اسی میں الجھے ہوئے ہو، مٹی میں شفا کیسے؟ کربلا کی خاک کو فقط مٹی نہ سمجھنا، کیمیا ہے، کیمیا۔ میں کہوں نہ مانیے، میر انیس کہیں گے جب تو مانیے گا۔ کہتے ہیں غبار رہے کربلا ہو گئی، آئے واہ انیس، غبار رہے کربلا ہو گئی، میری خاک بھی کیمیا ہو گئی۔ غبار رہے کربلا، غبار کربلا بھی نہیں کہہ رہے ہیں، غبار رہے کربلا ہو گئی، میری خاک بھی کیمیا ہو گئی۔ کربلا کی مٹی کو سمجھنا آسان نہیں ہے، اس کے لیے اچھی مٹی کا بنا ہونا چاہیے۔ تو کربلا سمجھ کا مٹی کو اتنا بڑھائے دے رہے، خود کاہے کے بنے ہو؟ میں کچھ کہہ رہا ہوں، آئے 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 آئے، صرف ہنس کے نہ ٹالیے گا، یہ غور کرنے کی بات ہے۔ ان کا مٹی کو اتنا بڑھائے دے رہے، آپ کاہے کے بنے ہیں؟ سونے چاندی کے؟ آپ بھی تو مٹی ہی کے بنے ہیں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، آپ بھی تو مٹی کے بنے ہوئے ہیں۔ کمال ہے مٹی کا بنا ہوا خلیفہ بن جائے۔ اوفو، تمہیں مٹی کے اوپر اعتراض ہے؟ مٹی کی اتنی عظمت کیسے، مٹی کی اتنی عظمت کیسے، مٹی کی اتنی عظمت کیسے؟ یہ وہ کہتے ہیں جو مدینے کی گلیوں کی خاک کو آنکھوں کا سرما بناتے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کربلا کی مٹی میں شفا کیسے؟ مٹی کو اتنا بڑھائے دے رہے ہیں۔ ارے مٹی تو مٹی ہے، مٹی کی کیا اہمیت ہے؟ سبحان اللہ، بغض اہل بیت میں عقل ایسی رخصت ہو گئی، کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ ذرا یہ تو بتاؤ، مٹی کی توہین کر رہے ہو، وہ آدم کاہے سے بنے تھے جن کو سجدہ کروایا گیا؟ ہائے 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 ہائے، وہ آدم کاہے سے بنے جن کو سجدہ کروایا گیا؟ اور سجدہ بھی کس سے کروایا گیا؟ خاکی مخلوق سے نہیں۔ ابھی تو خاکی مخلوق ہے ہی نہیں نا، نوری مخلوق سے مولانا سجدہ کروایا گیا نبل بھائی۔ تو جب نوری مخلوق سے سجدہ کروایا گیا آدم کو، آدم بنے کاہے سے؟
مٹی سے بنے، اس کا مطلب مٹی میں یہ جوہر ہے کہ اسے نور سجدہ کرے۔ دعائیں چاہتا تھا جملے پر، مگر کوئی بات نہیں، مٹی میں وہ کمال ہے کہ اسے نور سجدہ کرے۔ تو جو نورانی مخلوق تھے انہوں نے تو آدم کو سجدہ کر لیا، مگر ایک تھا جو اکڑا، اس کا نام ابلیس۔ اس نے کہا کہ خدا حسین کا واسطہ بیاض دل پر لکھیے گا۔ اس نے کہا، یہ مولانا ادھر تشریف لے آئیں، ایک صلوات پڑھیں بابا سے بولیں۔ صلوات پڑھ لیں مل جل کے۔ تو مول صاحب میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب کربلا کی خاک کی بات آتی ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، مٹی کی اتنی اہمیت کیوں؟ مٹی کی اتنی اہمیت کیوں؟ مٹی کی اتنی اہمیت کیوں؟ میں یہ عرض کر رہا تھا، وہ آدم کاہے سے بنے جنہیں مسجود ملائکہ قرار دیا؟ مٹی ہی سے بنے نا، کبھی نے سجدہ کرو، نوری مخلوق نے سجدہ کر لیا، فرشتوں نے سجدہ کر لیا، نہ کیا تو ابلیس نے اکڑا، فلسفہ جھاڑنے لگا، منطق بیان کرنے لگا، میں سجدہ کیسے کروں؟ کیوں؟ کہ اس لیے کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ ہائے ہائے ہائے، میں آگ سے بنا، آدم مٹی سے بنے۔ اللہ کی تو مانتے نہیں ہو، ابلیس ہی کی مانو۔ ہائے 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 ہائے، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ شیطان نے کیا کہا؟ میں آگ سے بنا ہوں، آدم مٹی سے بنے ہیں، آگ مٹی سے افضل ہوتی ہے، میں آدم کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں کرے گا؟ کہ اس لیے کہ یہ مٹی سے بنے، میں سجدہ نہیں کروں گا۔ معلوم ہے ابلیس کا مزاج یہ ہے، اس کے سامنے مٹی رکھ دیجئے سجدہ نہیں کرے گا۔ ہائے 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 ہائے، ارے کیا کہہ رہا ہوں میں؟ مجھے جو کہنا تھا شاید میں کہہ چکا۔ مزاج شیطان یہ ہے، سامنے مٹی رکھ دیجئے، میرے مولا آپ کو اچھا رکھے، سجدہ نہیں کرے گا۔ کیوں؟ مٹی سے عداوت ہے۔ مٹی سے کیوں عداوت ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تینت کہاں کی ہے جو مٹی سے عداوت ہے؟ مٹی سے عداوت ہے کہ یہ مٹی سے بنے ہیں، میں آگ سے بنا ہوں، لہذا آگ مٹی سے افضل ہوتی ہے، میں سجدہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مٹی وہ ہے کہ اگر اپنا جوہر اور اپنا کمال ظاہر کر دے تو مسجود ملائکہ ہو جائے۔ بس فرق اتنا ہے، کسی کو سجدہ ہوتا ہے، کسی پر سجدہ ہوتا ہے۔ بہت اچھی بات ہے، بہت باریکی ہے، بہت باریکی ہے، کیا میں سجدہ نہیں کروں گا، میں آگ سے بنا ہوں، آدم مٹی سے بنے۔ علماء فاضل، ہمارے بزرگ علماء کیا کیا نکات اور کیا کیا گوشے انہوں نے نہیں نکالے ہیں، مگر یہ معجزہ ذکر اہل بیت ہے کہ جب ان کا ذکر چھیڑیے کوئی نہ کوئی پہلو آتا ہے، ذہن روشن ہوتا ہے، دماغ روشن ہوتا ہے، یہی تو معجزہ ہے۔ تو علماء یہاں پر یہ فرمایا کرتے تھے کہ ابلیس نے یہ تو کہہ دیا کہ میں آگ سے بنا اور آدم مٹی سے بنے، آگ مٹی سے
افضل ہوتی ہے. کبھی وہ دونوں کی فطرت پر غور کر لیتا. آگ ہے خائن خیانت کار, مٹی ہے امانت دار. آپ تو گاؤں میں رہتے ہیں, آپ سے زیادہ کون سمجھے گا. آگ ہے خیانت کار, مٹی ہے امانت دار. آگ کے سپرد ایک دانہ کیا پورا گھر کر دیجئے. لمحوں میں جلا کے راکھ کر دے گی, پھر آئیے آگ سے مانگنے میرا گھر واپس کر. آپ غور فرما رہے, یہ ہے آگ, یہ خیانت کار ہے. مٹی امانت دار ہے, ایک دانہ کسان دیتا ہے 70 لوٹا دیتی ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ایک دانہ دیتا ہے, 70 دانے مٹی لوٹا دیتی ہے. اسی لیے مٹی سے خلیفہ بنایا تاکہ امت کا مستقبل محفوظ رہے. آئے آئے آئے. اسی لیے مٹی سے خلیفہ بنایا تاکہ امت کا مستقبل محفوظ رہے. تو آگ کا کام ہے جلا دینا, مٹی کا کام ہے 1 کا 70 لوٹا دینا. مٹی کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ ماشاءاللہ, ارے واہ, پورا مجمع بول اٹھا. کیا کہتے ہیں؟ تراب. تو مٹی کو کہتے ہیں تراب. علی کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر. یا علی, یا علی. جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ پہ باوازِ بلند سلوات. تو مٹی کو کہتے ہیں قبلہ تراب, علی مرتضیٰ کو کہتے ہیں ابو تراب. اب ہم سے صدیوں سے یہی ایک سوال, ارے 2 آنسو پہ جنت, 2 آنسو پہ جنت, 2 آنسو پہ جنت. اجی کمال کر رہے ہو, جب تراب 1 کا 70 دے سکتی ہے, ابو تراب آنسو پہ جنت. نعرہ حیدری. چودہ 1400 سال سے یہی گھسا پٹا سوال, لفظوں کے نئے نئے لبادے پہنا کے بازار میں سجائے جاتے ہیں. یہ 2 آنسو پہ جنت, یہ 2 آنسو اتنے اہم ہیں. بات آنسوؤں کی نہیں, ہم یہ کہاں کہہ رہے ہیں آنسو, ہم یہ کہہ رہے ہیں انہوں نے کہا ہے. بات آنسو کی تھوڑی ہے, بات ان کے کہنے کی ہے. اور یہ وہ نہیں ہے جو کہیں اور بھول جائیں. ایسی یادداشت تو آپ ہی کی ہے, پہلے بخین کہیے بعد میں بھول جائیے. یہ وہ گھرانہ نہیں ہے کہ جو وعدہ کر کے بھول جائے. تو مٹی ہے تراب, علی مرتضیٰ ہیں. یہ دنیا 2 حصوں میں بٹی ہے, پانی مٹی. 3 حصہ تری, 1 حصہ خشکی. جو خشکی ہے اسے کہتے ہیں زمین, جو تری ہے اسے کہتے ہیں پانی. میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں, مٹی کا نام ہے تراب, علی ہے ابو تراب, یعنی مٹی ہے علی کی بیٹی. بولیے گا ذرا, میں کچھ کہہ رہا ہوں. مٹی ہے علی کی بیٹی. اب کسی کی بھی بیٹی زمین میں اپنے باپ کو ناجائز نہیں دفنا سکتی. چلیے کوئی بات نہیں, زمین ہے علی کی بیٹی, مٹی تراب, علی ہے ابو تراب, تو یہ ہے علی کی بیٹی.
تو مٹی ہے علی کی بیٹی، مٹی کے باپ ہے علی. اب بچا پانی، پانی کا مالک کون؟ اللہ نے کہا یہ ہے مہر زہرا. ہائے 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 ہائے، اگر سارا مجمع بول دے تو میرا دل بھی روشن ہو جائے. اللہ اکبر. مٹی کے باپ ہیں علی، پانی ہے مہر زہرا، یعنی پانی ملکیت زہرا، مٹی ملکیت علی. زہرا نہ ہو تو پانی نہ ہو، علی نہ ہو تو مٹی نہ ہو. طہارت کے دو ہی طریقے ہیں، یا پانی یا مٹی. اللہ اکبر. یا جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پہ باوجود بلند سلوات. طہارت کے دو ہی راستے ہیں، یا پانی یا مٹی. اب سمجھے انہیں وارث تطہیر کیوں بنایا، مرکز تطہیر کیوں بنایا؟ ان سے ہٹ کے طہارت ممکن نہیں ہے. پانی ان کا صدقہ، مٹی ان کا صدقہ. جب صدقے کے بنا جسم طاہر نہیں ہوتا تو ان کی محبت کے بنا روح کیسے طاہر ہوگی؟ کربلا کی مٹی شفا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ شفا حاصل کرنے والا ہو. یقین رکھو، ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں سوال آئے کہ کربلا ہی کی مٹی شفا کیوں؟ تو اس میں ہمارے علماء نے علی الخصوص سرکار شیخ جعفر شوستری، آپ حضرات تو ان کی شخصیت کے بارے میں جانتے ہیں کہ اتنا بڑا نام ہے شیخ جعفر شوستری کا. تو ان کا یہ فرمانا ہے، ایک سبب لکھا ہے انہوں نے کہ کربلا کی خاک شفا کیوں ہے. کربلا میں سویا کون ہے؟ نینوا کا مسافر. تو رشتے میں نبی کے کون ہیں؟ نواسے ہیں. تو مدینے میں تو خود نانا سویا ہوا ہے، مدینے میں تو کیوں نہیں وہاں کی مٹی کیوں نہیں شفا ہے؟ بعض مجبوریاں ایسی ہوتی ہیں، اگر قبر رسول کی مٹی شفا ہوتی تو شفا دیتا حکیم منسوب ہوتا بیماروں کی طرف. تو القصہ مختصر یہ کہ کربلا کی مٹی شفا کیوں ہے. قبر رسول کی مٹی، مکہ وہاں تو بیت خدا ہے، خانہ کعبہ ہے، وہاں کی مٹی کو شفا ہونا چاہیے. کعبے کی خاک محترم ہے، لائق تعظیم ہے، مگر شفا نہیں ہے. چلیے نجف آ جائیے، وہاں تو ابو تراب ہیں، مٹی کے باپ، وہاں کی خاک کو شفا ہونا چاہیے. جنت البقیع آ جائیے، خود ملکہ سو رہی ہے وہاں، وہاں کی مٹی کو شفا ہونا چاہیے. سامرہ آ جائیے، کاظمین آ جائیے، خراسان آ جائیے، مشہد آ جائیے، قم آ جائیے. اسی گھرانے کے لوگ سو رہے ہیں، آرام فرما رہے ہیں. ہر جگہ کی مٹی محترم ہے، ہر جگہ کی خاک محترم ہے، مگر خاک ہے. ہر جگہ کی خاک محترم ہے مگر خاک ہے، خاک شفا نہیں ہے. اکیلی کربلا کی مٹی خاک شفا ہے. کیوں؟ وہ فرماتے ہیں کہ شاید یہ وجہ ہے
کہ جہاں بھی وقت کا محمد سویا وہاں اس کے بدن اور مٹی کے درمیان کفن حائل ہے. اکیلی ہے کربلا جہاں کفن بھی درمیان میں نہیں ہے. آخری دلیل قائم کرتا ہوں انشاءاللہ پھر کبھی، اور دلیل ایسی عرض کرنے جا رہا ہوں کہ شاید دلوں پر تحریر ہو جائے. کربلا کی خاک خا کے شفا کیسے؟ مختلف جہتوں سے کربلا کی خاک خا کے شفا ہے. صرف اس لیے نہیں کہ حسین کے قدم آئے، صرف اس لیے نہیں کہ حسین کا لہو بہا، صرف اس لیے نہیں کہ حسین کا کارواں رہا. مختلف جہتوں سے کربلا کی خاک خا کے شفا ہے. پل کے نہ جھپکنے پائیں. اپنے بزرگوں سے دعائیں چاہتا ہوں، نوجوانوں کی توجہ چاہتا ہوں. یاد رکھیے گا یہ دلیل. یہ بتائیے عیسیٰ کسے کہتے ہیں؟ ان کا مسیحا کو عیسیٰ کہتے ہیں. تو یہ مسیحا کسے کہتے ہیں؟ کہ جو بیماروں کو اچھا کرے اسے مسیحا کہتے ہیں. تو عیسیٰ ہیں مسیحا. مسیحا ڈاکٹر صاحب اسے کہتے ہیں جو بیماروں کو شفا دے دے، اچھا کر دے. تو جب عیسیٰ مسیحا ہیں تو پھر محمد عربی کون ہے؟ ان کا صاحب وہ تو مسیحاؤں کے مسیحا ہیں. تو مسیحاؤں کے مسیحا کسے کہتے ہیں؟ ان کا صاحب جو بیماروں کو اچھا کرے وہ عیسیٰ، وہ مسیحا. اور جو مسیحا کو اچھا کرے وہ محمد عربی. نہیں لفظیں بدل دوں، جو امت کو اچھا کرے وہ عیسیٰ، جو عیسیٰ کو شفا دے وہ محمد. اس کا مطلب عیسیٰ ہیں مسیحا، محمد عربی ہیں مسیحاؤں کے مسیحا، سب کو شفا دینے والے. اب اس کو کیا کیجئے گا؟ وہ محمد عربی جو مسیحاؤں کے مسیحا ہیں، ایک دن انہوں نے ہی بدن میں ضعف محسوس کیا. ایک دن انہوں نے ہی بدن میں ضعف محسوس کیا. ضعف محسوس کیا تو مکے نہ گئے، مسجد نہ گئے، اللہ سے فریاد نہ کی. ایک دروازہ جہاں آ کے سلام کیا کرتے تھے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، وہیں پہ آئے، دستک دی، دروازہ کھلا، مرکز شرافت داخل بیت الشرف ہوا. بیٹی نے باپ کو دیکھا، طہارت نے طہارت کو دیکھا، عصمت نے عصمت کو دیکھا، مرکز نے مرکز کو دیکھا، بلندی نے بلندی کو دیکھا، نور نے نور کو دیکھا، جملہ کہوں جز نے کل کو دیکھا. چہرہ نبوت صحیفہ مشیت ہے. کیا جملہ کہا ہے میں نے؟ چہرہ نبوت صحیفہ مشیت ہے، جس کی قاری ہے زہرا. باپ کو کہنا نہیں پڑتا بیٹی کیا پریشانی ہے، جس کا کمال یہ کل کو دیکھا سمجھ لیا. باپ کا چہرہ دیکھا، بیٹی نے تڑپ کے کہا بابا یہ ازمہلال کیسا، یہ پجمردگی کیسی بابا. آواز دی بیٹی فی بدنی ضعفن، اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں. پھر اپنے بزرگ علماء کو ایصال ثواب کر رہا ہوں. نہیں جانتا کہ یہ دلیل کس نے قائم کی تھی، مگر جس نے بھی قائم کی ہو، اگر وہ زندہ ہے تو خدا اسے طول عمر عطا کرے. اگر دنیا سے رخصت ہو گیا ہے تو اس کی قبر کو نورانی کرے خدا. عجیب دلیل قائم کی ہے. سرکار فرماتے ہیں فی بدنی ضعفن، میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں. میں بھی ایک ادنا سا طالب علم ہوں،
عربی سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی یہاں بیٹھے ہوئے. قبلہ فیضی صاحب غور کرنے کی بات ہے. یہ کیوں کہا فی بدنی ضعفن؟ ہاں فی جسمی بھی تو کہہ سکتے تھے مگر جسمی نہیں کہا. فی بدنی تو یہ جسمی کیوں نہ کہا بدنی کیوں کہا جبکہ دونوں عربی لفظ ہیں؟ علماء لغت نے بتایا دونوں عربی لفظ ہیں مگر ایک فرق ہے. کیا فرق ہے؟ کہ جب جسم بولا جاتا ہے تو سر سے لے کے پاؤں کے انگوٹھے تک، اور جب بدن بولا جاتا ہے تو اس میں سر کا حصہ نہیں ہوتا. ہائے ہائے ہائے، پیغمبر نے کہا فی بدنی ذوفان، یعنی بتا دیا ذوف میرے بدن کو ہوتا ہے، میرے دماغ کو نہیں ہوتا. اللہ اکبر. فی بدنی ذوفن گفتگو تمام ہوئی. دلیل سنیے گا. یہ بزرگوں کی ایک بات نظر کر دی، دلیل قائم کر دوں کہ کربلا کی خاک کھا کے شفا کیسے گفتگو کو تمام کروں. بیٹی بدن میں ذوف محسوس کرتا ہوں. بی بی کے سلام ہو شہزادی پر. حکیم کو نہ بلایا، طبیب کو نہ بلایا، ڈاکٹر کو نہ بلایا، دوا خانے نہ لے گئیں، ہاسپٹل میں ایڈمٹ نہ کیا. کہا بابا لیٹو میں آتی ہوں. حجرے میں داخل ہوئی، ایک چادر اٹھائی، باپ کو اڑا دی، باپ کو اڑا دی. میرا سوال ہے شفا ہوئی؟ حدیث قصہ کی تلاوت کرنے والوں سے گفتگو کر رہا ہوں. شفا ہوئی؟ ان کا صاحب بالکل ہوئی. تو کیسے شفا ہوئی؟ کوئی دوا کھلائی؟ کہانی چادر اڑا دی. اس کا مطلب چادر بڑے کمال کی ہے جو مسیحاؤں کے مسیحا کو شفا دے رہی ہے بڑے کمال کی چادر. تو پھر یہ تو خاص طور سے آسمانوں پر بنائی گئی ہوگی، جبریل لے کے چلے ہوں گے، فرشتوں نے جلو کیا ہوگا، درود و سلام کے جھرمٹ میں شور میں یہ چادر نازل ہوئی ہوگی. وہ کہا نہیں یہ چادر آسمان پر کہاں بنی؟ تو پھر کہاں بنی؟ ان کا چادر کے ساتھ وطنی نسبت ہے. فلاں اکبر پوری، فلاں لکھنوی، فلاں سلطان پوری، فلاں جلال پوری. اسی طریقے سے ہے چادر یمنی. اس کا مطلب یہ یمن کی بنی ہوئی چادر ہے. تو یمن کہاں ہے؟ جنت میں. ہروں کا یمن یہیں اسی زمین پر ہے. اچھا اس کا مطلب یمن کی چادریں بنی ہوئی بڑی کام کی ہوتی ہیں. پھر تو اب مسلمانوں کو چاہیے گھر میں کھانے کو ہو نہ ہو یمن کی چادر ضرور ہو. کل ہی سارے اسپتال بند، اب کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں. کاہے کا کووڈ؟ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کاہے کی بیماری؟ چادر اوڑھ کے لیٹیے، بالکل صحیح. منگوائیے یمن سے چادر. ان کا ہوش کی باتیں کیجئے. یمن میں چادریں تو ہزاروں بنتی ہیں مگر یہ چادر اور ہے، وہ چادریں اور ہیں. جو یہ ہے وہ نہیں ہے. کیوں بھائی؟ یہ بھی یمن کی دعائیں چاہتا ہوں، خدائے حسین کا واسطہ ہے. یہ بھی یمن کی، وہ بھی یمن کی. تو یہ کیا فلسفہ ہے؟ جو یہ وہ دوسری نہیں. فلسفہ کیا؟ ان کا اصل میں بات یہ یمن میں بنتی تو ہزاروں چادریں ہیں مگر یہ اکیلی چادر ہے جس کی قسمت میں یہ بات آئی کہ یہ گیسوئے زہرا کو بوسے دے. کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، بات کو تمام کرنے جا رہا ہوں. میرے مولا کا واسطہ ہے، قبلہ دعائیں چاہتا ہوں. ان کا صاحب یہ اکیلی چادر ہے. جملہ اب ادبا کے لیے کہہ رہا ہوں. یہ اکیلی چادر ہے جس کی تقدیر میں محرم گیسوئے بطول ہونا لکھا گیا. چونکہ اس چادر نے گیسوئے زہرا کے بوسے لیے،
اللہ نے اس چادر کو ایسا کمال دیا کہ یہ مسیحاؤں کے مسیحا کو شفا دے. تو اس کا مطلب چادر خود میں کمال نہیں رکھتی تھی، گیسوؤں کو بوسے دیے، مسیحائی مل گئی، گیسوؤں کو چوما، مسیحائی مل گئی. ارے بھائی غور کرنے کی بات ہے. تو مجھ سے کہتے ہیں کربلا کی مٹی میں شفا کیسے؟ غور تو کرو. چادر گیسوئے زہرا کو بوسے دے دے، ایسی کمال کی ہو جائے، مسیحاؤں کے مسیحا کو شفا دے. تو جس خاک کو زہرا اپنے انہی بالوں سے صاف کرے. اللہ اکبر. اللہم صلی علی نبی کی بیٹی اپنے گیسوؤں سے جس زمین کو صاف کرے، اگر وہاں کی خواہ خواہ کے شفا ہو تو پریشانی کی کیا بات ہے؟ یا زہرا یہ کیا کر رہی ہو بی بی؟ کہاں مٹی، کہاں تمہارے گیسو؟ ارے بالوں سے صاف کر رہی ہو زمین. آواز زہرا آئے گی تجھے کیا خبر میرا حسین کتنا نازک بدن ہے. میں نہیں چاہتی کہ جب میرا لال گھوڑے سے گرے ارے کوئی کانٹا بدن میں چبھ جائے. میں کہوں گا بی بی عصر عاشورہ آئیے گا، نیزوں پہ نیزے، تیروں پہ تیر، تلواروں پہ تلواریں، خنجروں پہ خنجر، پتھروں پہ پتھر، اکیلا حسین. ایسے ہی رویا جاتا ہے جیسے آپ رو رہے ہیں. خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے. اللہ اکبر. ہائے محبت حسین، رات کے اندھیرے میں ٹوٹی ہوئی پسلیوں والی بی بی مقتل حسین کو صاف کر رہی ہے کہ میرا لال یہی گھوڑے سے گرے گا. کیا روتے ہیں آپ، کیا تڑپتے ہیں آپ. خدا ان آوازوں پر رحمت نازل فرمائے. برا نہ مانیے گا، تیجے 40ویں کی مجلسوں میں جب بڑا مجمع دیکھتا ہوں تو دل کڑتا بھی ہے. جانتے ہیں کیوں؟ سوچتا ہوں یہ لوگ کیوں آئے ہیں. کہ اس لیے تاکہ جس کے گھر موت ہوئی ہے وہ اپنے کو اکیلا نہ محسوس کرے. ہائے 40 دنوں کے بعد اتنا بڑا مجمع آیا. ارے جس دن حسین لوٹے گئے تھے اسی دن یہ کہہ رہے تھے عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا. ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا. نوجوانوں، کلیجوں میں جان ہے، آوازوں کو دبا کے نہ رویا کرے. زہرا لوٹی گئی ہے، حسین مارے گئے. ارے ہم لٹ چکے ہیں. جس قوم کا امام مار دیا جائے ہم سے کہتے ہو روتے کیوں ہیں؟ ارے جب برچیاں مار رہے تھے تو سوچا تھا، جب خنجر پھیر رہے تھے تو سوچا تھا،
پیاسے کی گردن پر خنجر پھیر دیا، ساقی کوثر کے بیٹے کو پیاسا مار ڈالا، ارے نبی کے نواسے کو ذبح کر دیا، کیسے کلمہ گو ہو؟ ہم سے پوچھ رہے ہو ہم روتے کیوں ہیں؟ یہ وہ زخم ہے جو بھرنے والا نہیں ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ ہم روتے ہیں۔ زینب کبریٰ نے ایسا انتظام کر دیا ہے کہ ہم فرش عزا پہ آ کے اپنے دل کی بھڑاس نکالتے رہیں، اگر رونا چھوڑ دیں گے تو ہم مر جائیں گے۔ یاد حسین ہمیں زندہ نہ رہنے دے گی، مر جائیں گے ہم۔ یہاں آنسو ہیں جو دل کو ہلکا کر دیتے ہیں، اور پھر اسی لیے شاید وہ بی بی پہلوؤں کو سنبھالے رومال لیے۔ سمجھ گئے سوگوارو؟ پہلو پہ ہاتھ رومال۔ میرے بچے پر رونے والوں دیکھو میں آ گئی تمہیں آنسو لینے کے لیے۔ بھائی ایک روایت سنیے، مجلس کو تمام کروں، کہ خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ بہت بلک کے روئے ہیں آپ، بہت تڑپ کے روئے ہیں آپ۔ یہی کہیں ایک 4 برس کی مظلومہ بی بی اپنے ننھے ننھے ہاتھوں کو اٹھا کے دعائیں کر رہی ہوگی آپ کے لیے، پروردگارا یہ میرے مظلوم بابا پر رو رہے ہیں، ان کی بچیوں کو یتیمی سے بچانا، اجڑنے سے بچانا انہیں۔ ایک روایت سن لیجئے، اگر میں پڑھ سکا تو میں نہیں جانتا کہ آپ کب کب روئیں گے، مگر وہ روایت سن لیجئے، پڑھنا چاہتا ہوں۔ آئے حسین، اے حسین کی ماں، آپ مجلس میں آئی ہیں بی بی، راضی و خوشنود رہیے گا بی بی، آپ کے بچے کی غربت بیان کرنے جا رہا ہوں۔ کیا مر جانے کو یہ کافی نہیں ہے کہ ادھر حسین مارے گئے، ادھر گھوڑوں کی نال بندی کروائی گئی؟ ارے لاش کا احترام تو دنیا کی ہر قوم کرتی ہے، یہ کربلا میں کیا ہو گیا تھا؟ ایسی کون سی توہین ہے جو نہ کی گئی؟ گھوڑوں کی نال بندی کروائی جا رہی ہے، تو لاشوں پر گھوڑے دوڑائے جائیں گے۔ میر انیس نے کیا کہا ہے؟ 1900 ہیں زخم، یہی تو کہا ہے، بلال کاظمی تو نہیں کہہ رہا ہے نا، میر انیس نے کہا ہے نا 1900 ہیں زخم، تنے چاک چاک، آئے ہائے چاک چاک کیا لفظ رکھا ہے، 1900 ہیں زخم تنے چاک چاک پر زینب نکال۔ یہ ماں کی عادت ہوتی ہے جب بیٹا مصیبت میں ہو تو بڑی بیٹی کو صدا دیتی ہے۔ میر انیس نے بی بی زہرا کے حوالے سے یہ بیان کیا ہے، 1900 ہیں زخم تنے چاک چاک پر، زہرا کہہ رہی ہیں ارے زینب نکال، حسین تڑپتا ہے خاک پر۔ میں نے روایت پڑھی ہے کہ حسین کے جسم نازنین کو برچھیوں سے ایسے چھیدا گیا تھا کہ بدن میں سوراخ ہو گئے تھے، ایسے سوراخ ہوا سینے سے ٹکراتی تھی پشت سے نکل جاتی تھی۔ واہ غربتا، واہ مظلومہ۔ ایک منٹ میں مجلس تمام ہو گئی، روایت سن لیجئے مجلس کو تمام کروں۔ بھئی یہ بحث ذہن میں رکھیے گا، 1900 ہیں زخم چنے تنے چاک چاک پر، زینب نکل، حسین
حسین تڑپتا ہے خاک پر. میرے چوتھے امام خود فرماتے ہیں کہ جب میں باعجاز امامت کربلا میں آیا کہ اپنے شہیدوں کو دفنا دوں، تو کہتے ہیں گنج شہیدہ میں نے انصار و اقربا کو دفنایا. میرے نوجوان بھائیوں، آپ غیرت دار ہیں، بزرگوں سے نہیں پوچھوں گا، آپ بتائیے ایک جنازے کو کم سے کم کئے لوگ کاندھا دیتے ہیں؟ اکیلا مظلوم ہے جو تنہا 72 جنازے دفنا رہا ہے. میں مولا حسین سے عرض کروں گا آقا آپ نے لاشیں اٹھائیں مگر 71. ہائے سید سجاد، 72 جنازے گنج شہیدہ میں دفنایا. اس کے بعد آقا فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے چچا کی قبر بنائی فرات کے کنارے، اپنے چچا کی قبر بنائی. عباس دلاور پر کیا ظلم ہوا؟ بھائی سے سمجھنا ہو تو یوں سمجھ لیجئے 32 برس کے قداور عباس کی قبر چھوٹی سی ہے. سمجھ گئے آقا کے چاہنے والے، سب تو دلوں پر لکھا ہوا ہے، دہرایا اس لیے جاتا ہے تاکہ آنسو نکل آئیں. چچا کی قبر بنائی فرماتے ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں کہ پھر میں پلٹ کے آیا، اب 3 جنازے رہ گئے تھے. کہتے ہیں ایک میرے گیسوؤں والے بھائی کا جنازہ تھا 18 برس والے کا، ایک میرے 6 مہینے والے بھائی کا جنازہ تھا، ایک میرے مظلوم بابا کا. کہتے ہیں میں نے 2 لحد بنائی، پائی نے پا میں نے اپنے گیسوؤں والے بھائی کو دفنایا. اب 2 جنازے بچے اور قبر ایک تھی. میں کبھی اپنے بابا کا لاشا دیکھتا تھا، کبھی اصغر کا. کہتے ہیں بابا کی کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی میرے لال میرا بچہ چھوٹا ہے، اسے میرے سینے پر سلا دینا. ہائے حسین، آج بھی اصغر اپنے بابا کے سینے پر ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. آقا کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں آگے بڑھا، میری طرف دیکھیے گا مجلس تمام ہو گئی. 1900 ہیں زخم تنے چاک چاک پر، زینب نکل حسین تڑپتا ہے خاک پر. میرا مظلوم امام کہتا ہے کہ میں اپنے بابا کے جنازے کی طرف بڑھا، میں نے چاہا کہ بابا کو دفناؤں. میں نے اپنے دونوں گھٹنوں کو زمین نینوا پر ٹیکا، دونوں ہاتھوں کو جنازے کے نیچے لایا کہ بابا کی لاش اٹھاؤں. مگر میرا امام کہتا ہے ہائے مظلومی، میں جدھر سے اپنے بابا کو اٹھانا چاہتا تھا بدن کا اتنا ٹکڑا میرے ہاتھ میں آ جاتا تھا. ارے ہائے تلواروں سے ایسے ٹکڑے ٹکڑے زہرا کا لال. اب سمجھے میر انیس نے کیوں کہا تھا 1900 ہیں زخم تنے چاک چاک پر، زینب نکل حسین تڑپتا ہے خاک پر. واہ غربتا، واہ مظلومہ. لا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم لعنه على ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي حاربت الحسين صلواتك عليه وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. اللهم ارزقنا زيارة
قبر الحسين عليه السلام في الدنيا وشفاعته في الآخرة اللهم اجعلنا من الباكين في عزاء الحسين علیہ السلام. آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں. جو دعا آپ کے دل میں ہو کہ یہ قبولیت دعا کا لمحہ ہوتا ہے. مولا حسین کے غم میں رونے کے بعد بندہ خدا سے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ جو دعا خدا سے کرے خدا اس دعا کو رد نہیں کرتا. ہمارے لیے بھی دعا فرما دیجیے گا کہ شہزادی ہمیں اپنے لال کے مخلص مداحوں اور ذاکروں میں شمار کر لے. گزارش ہے آپ حضرات کی خدمت میں کہ سورۃ فاتحہ کی تلاوت فرما کر جناب عارف علی صاحب ابن فیاض حسین صاحب کی روح کو ایصال فرما.